مسجد نبوی شریف میں پڑھی جانے والی 40 نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو، حج کا موسم چل رہا ہے اور مختلف ممالک سے ساری دنیا سے حاجی اس وقت سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں. انڈیا پاکستان میں ایک روایت چل رہی ہے کہ حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ حرم مدنی میں یعنی مسجد النبوی شریف میں 40 نمازیں پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں. تو ان 40 نمازوں کی حقیقت کیا ہے اور کس لیے اور کس حدیث کی بنیاد پر ایسا کیا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی ساری تفصیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کی انفارمیشن کے اندر بھی اضافہ ہو سکے. حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ روئے زمین پر دو ایسے مقامات ہیں جہاں رہتے ہوئے کسی مسلمان کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا، کیونکہ وہاں قلب و نظر کی آبیاری اور روح و ایمان کی بالیدگی کے سامان موجود ہیں. ایک حرم مکی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور دوسرے حرم مدنی یعنی مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کی روح سے 1,000 نماز سے زیادہ ہے. لہٰذا حج سے پہلے یا بعد میں زیارت مدینہ طیبہ سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ وقت مکہ مکرمہ میں گزارنا اجر و ثواب میں زیادتی کا باعث ہے، کیونکہ حرم مکی میں پڑھی گئی ایک نماز کا ثواب حرم مدنی سے 100 گنا زیادہ ہے. مگر بعض حجاج کرام مکہ مکرمہ میں کم رہیں یا زیادہ لیکن مدینہ طیبہ میں کم از کم 8 دن رکنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں پوری کر سکیں. مدینہ طیبہ میں 8 دن قیام کر کے 40 نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرنے کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ حج کا ایک لازمی جز ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جتنا بھی رکا جائے سعادت ہے، جتنی فرصت اور گنجائش ہو وہاں اتنا وقت گزارا جا سکتا ہے. لیکن حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 8 دن کا قیام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازوں کا التزام حج کا حصہ ہرگز نہیں. البتہ مسند احمد اور طبرانی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا انقطاع مسلسل 40 نمازیں پڑھنے والے کی جہنم اور نفاق سے برات اور عذاب سے نجات ہو جاتی ہے. غالباً اسی روایت کے پیش نظر اکثر حجاج مدینہ شریف میں 8 دن قیام کرنے پر مصر ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے. یہاں یہ بھی ذکر کر دیں کہ بعض اہل علم نے اس روایت کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جس سے اس روایت کے قوی ہونے کا شبہ ہوتا ہے. مثلاً علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں کہا کہ اس روایت کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں. مسجد الحرام کے ایک فاضل مدرس شیخ المعصومی نے مشاہدات المعصومیہ میں اس کی توقیر کی ہے. امام منظری نے الترغیب میں اس کی تصحیح کی اور دور حاضر کے معروف عالم سید سابق نے فقہ السنہ میں اسے امام احمد و طبرانی کی طرف منسوب کر کے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. لیکن یہ تسامحات ہیں کیونکہ اس روایت کا ایک راوی نبیت بن عمر ہے جس سے امام بخاری و مسلم حتیٰ کہ اصحاب سنن نے کوئی روایت نقل نہیں کی. اس راوی کو امام ابن حبان کا ثقہ قرار دینا ان کے معروف اصول توثیق المجہولین کے تحت ہے جسے دیگر محدثین کرام نے قبول نہیں کیا. ثانیاً اگر اس کو حدیث کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس سے یہ مفہوم تو ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ 8 روزہ قیام مدینہ
فرض یا واجب ہے اور نہ ہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حج کا کوئی رکن یا حصہ ہے۔ لہٰذا جیسا بھی موقع ملے اور جتنی بھی گنجائش نکلے اسی کے مطابق اس قیام کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، اس سے حج پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسرے نمبر پر رہا معاملہ جہنم کے عذاب اور نفاق سے برات حاصل کرنے کے جذبہ کا، تو یہ عین اسلامی ہے اور ہر مسلمان میں ہر جگہ رہتے ہوئے یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کا حصول مشار الیہ حدیث سے بدرجہ قوی حدیث کی روح سے عام حالات میں حتیٰ کہ اپنے وطن اور گھر میں رہتے ہوئے بھی ممکن ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں مرفوعاً اور موقوفاً مروی ہے، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے وقت مل کر ادا کیں، اس کے لیے 2 چیزوں نار جہنم اور نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث کے متعدد ترک ذکر کرنے کے بعد محدث اثر علامہ البانی نے لکھا، مذکورہ ترک میں سے اگرچہ انفرادی طور پر ہر طریق میں ہی ضعف کی کوئی نہ کوئی علت و سبب موجود ہے، مگر یہ مجموعی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ بعض لوگ جب 40 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے دوران کسی وجہ سے کبھی کسی نماز کی جماعت سے رہ جائیں تو یہ بات ان کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے، اور وہ اس پریشانی اور تشویش کو دور کرنے کے لیے اب اگر وہ نئے سرے سے 40 نمازیں پوری کرنا چاہیں تو وقت نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی ذہنی کوفت باقی ہی رہتی ہے۔ حالانکہ سابقہ تفصیل کے پیش نظر اس تشویش کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنی نمازیں پڑھ سکیں انہیں غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مگر اتنی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ 40 کا یہ عدد صحیح احادیث سے وہاں کے لیے ثابت ہی نہیں، نہ یہ حج کا رکن یا حصہ ہے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ اور فقہاء و محدثین کرام میں سے کسی نے وہاں 40 نمازیں پوری کرنے کو فرض یا واجب کہا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی تھوڑی سی معلومات مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کی روایت کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام مسلمانوں تک جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں یا مدینہ منورہ میں قیام کیے ہوئے ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے اور ان کو بھی ذہنی اور قلبی اطمینان حاصل ہو سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔